نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سمع سن لیا اللہ نے، قول بات، اقوال ذری خوبصورت اقوال، قول بات۔ فقیر اردو میں بھی فقیر استعمال ہوتا ہے، محتاج، ضرورت مند۔ فقراء اس کی جمع ہے۔ اغنیاء غنی کی جمع، مالدار، فقیر کے مقابلے میں۔ سنکتب سین عن قریب، نکتب ہم لکھیں گے، ہم لکھتے ہیں۔ الانبیاء نبی کی جمع، بغیر حق ناجائز طور پر۔ ذوقو چکھو تم، حریق جلانے والا۔ قدمت آگے بھیجا، ایدیکم تمہارے ہاتھوں نے، ید کی جمع۔ ظلامن ظلم کرنے والا، ظلام مبالغ بہت ظلم کرنے والا، نفی بالکل نہ ظلم کرنے والا۔ عابد بندوں پر، عابد سے۔ ترجمہ، یقیناً اللہ تعالی نے سن لی بات ان لوگوں کی جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہیں اور ہم غنی ہیں۔ لکھ رہے ہیں ہم جو کچھ انہوں نے کہا، اور ان کا نبیوں کو ناجائز قتل کرنا بھی، اور ہم کہیں گے کہ چکھو تم جلانے والے عذاب کو۔ یہ اس وجہ سے کہ تمہارے ہاتھ، بسبب اس کے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر اور بار بار اپنے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے راستے میں دو۔ اور کہیں یہ بھی فرمایا کہ وَأَقْرِضُ اللَّهَ، اللہ کو قرض دے دو۔ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دے دے؟ قرض دے اللہ تعالیٰ کو۔ اور ہم نے گزشتہ سبق کے اندر بھی یہی بات پڑھی کہ جو بخل کرتے ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ جو ہم نے روک کے رکھا ہے ہمارے حق میں کوئی بہتر ہے۔ فرمایا ہرگز ان کے حق میں بہتر نہیں ہے، شر لہم، ان کے حق میں یہ شر ہی شر ہے۔ جو روک دیا جائے وہ انسان کے حق میں کبھی بہتر ہو ہی نہیں سکتا، جو خرچ کر دیا جائے وہ انسان کے حق میں بہتر ہوتا ہے کہ آخرت کے اکاؤنٹ میں وہ چیز چلی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو بتلایا گیا کہ آج ہم نے ایک بکری ذبح کی، اور وہ
بکری جو ہے نا ساری ختم ہو گئی، غریبوں کو دے دی، مسکینوں محتاجوں سب کو کھلا دی، بس اس کا چھوٹا سا یہ حصہ باقی بچا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، جملہ الٹ کرو، ساری بکری نہیں ختم ہوئی، وہ بچی ہوئی ہے یہ ختم ہو گیا ہے، کیونکہ اس کو تو ہم خود کھائیں گے۔ جو کسی کو کھلا دیا، غریبوں کو دے دیا، وہ باقی ہے، ہمارے اکاؤنٹ میں جمع ہو گیا ہے، وہ بچا ہوا ہے۔ جو کسی کو دے دیں، کسی کو کھلا دیا، وہ بچ گیا، جو اپنے پاس رکھ دیا وہ ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرچ کرو، خرچ۔ اور بلکہ ایک مقام پر تو یہاں تک فرمایا آپ نے، ایمان اور بخل، فرمایا دو چیزیں ایک دل میں جمع ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ اکبر۔ ایمان اور بخل دو چیزیں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ ایمان والا بخیل ہو، فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، اور بخیل ایمان والا ہو نہیں ہو سکتا۔ ایک چیز ہوگی، ایک نہیں ہوگی، دونوں چیزیں جمع ہو جائیں، فرمایا نہیں۔ ایمان والا سخی ہوتا ہے، دینے والا، خرچ کرنے والا، جو آئے آگے، جو آئے آگے۔ دیکھیں نا آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى۔ ہم نے آپ کو غنی بنایا، غنی، بہت دیا، لیکن آپ اپنے پاس رکھتے ہی نہیں تھے۔ زندگی آپ نے فقیرانہ گزاری، فقیرانہ گزاری، جو آیا شام سے پہلے پہلے ختم، شام سے پہلے پہلے ختم۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نماز کے لیے تشریف لائے، اقامت ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، بجائے اس کے کہ آپ نماز شروع کرائیں، آپ چلے گئے، چھوڑ کے چلے گئے۔ صحابہ کرام پریشان۔ تھوڑی دیر بعد آپ تشریف لائے، آپ نے نماز پڑھائی۔ صحابہ کرام نے پوچھا خیریت تھی؟ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا مجھے یاد آ گیا کہ میرے پاس تھوڑے سے درہم تھے، شام ہو رہی تھی، میں نے پسند نہیں کیا کہ رات ہو جائے اور نبی کے گھر میں درہم پڑے رہیں، میں گیا ان کو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے آیا، آپ نماز پڑھا رہا۔ آپ نے تو یہ تعلیم دی اور یہ ترغیب دی، اور دعا کی اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ یا اللہ مجھے زندہ رکھنا مسکین، جب جاؤں مسکین، یا اللہ قیامت کے دن مسکینوں کی جماعت میں مجھے کھڑا کرنا۔ پسند آپ نے اسی کو کیا، جبکہ اللہ نے فاغنا قرآن مجید میں فرمایا۔ تو الغرض جب اس طرح کی آیات آئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سامنے آئے، تو یہودیوں نے، جو کہ انتہائی گستاخی کرنے والے تھے اللہ کے بھی اور اللہ کے نبیوں کے بھی، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے ساتھ انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ اور اسی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو، یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا بنو قینقاع، ان کے ہاں آپ نے بھیجا دعوت کے لیے۔ اس دعوت نامے میں آپ نے چند چیزیں لکھوائیں، اللہ کی عبادت کرو، اس کا شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ، اور نماز قائم کرو، وَأَقْرِضُ اللَّهَ، اللہ کو قرض دو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ یہودیوں کا جو سردار تھا فخاس، جس کا نام لکھا ہے فا خا الف صاد، اس نے جب یہ پڑھا تو اس نامراد نے یہ کہہ دیا کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم مالدار اور غنی ہیں اور اللہ فقیر اور محتاج ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، کہ اللہ ہم سے مانگ رہا ہے کہ دو ہمارے مال، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دو، تو پھر ہم تو مالدار ہوئے نا، اللہ فقیر ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا، سخت غصہ آیا، حالانکہ بڑے نرم دل آدمی تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
تو نرم ہونے کے باوجود اس بات پر غصہ آیا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے تھپڑ مارا اسے، اور اس وقت اس کی اپنی جگہ تھی جہاں وہ پڑھایا کرتا تھا، بیت المدراس، وہاں بیٹھا ہوا تھا، حضرت ابوبکر نے تھپڑ دے مارا اسے، اور یہ بھی فرمایا کہ تمہارے اور ہمارے درمیان معاہدہ ہے، معاہدہ موجود ہے، اگر یہ معاہدہ نہ ہوتا نا میں نے تلوار سے تیری گردن اڑا دینی، میں نے نہیں چھوڑنا تھا۔ تو انسان میں دینی غیرت ہونی چاہیے۔ نرمی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو کچھ کہتا رہے، دین کے خلاف بولتا رہے، دین پر بھونکتا رہے کہ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، نہ، دین کے معاملے میں انسان کو غیرت مند ہونا چاہیے کہ جب اللہ کی بات آ جائے، اس کے رسول کی بات آ جائے، قرآن کی بات آ جائے، صحابہ کی بات آ جائے، ان کے خلاف بات ہو تو انسان کا خون کھولنا چاہیے۔ کس نے یہ بات کی ہے تو کیوں کی ہے؟ یہ انسان کا ایمان ہے، اور اگر ان کے خلاف بھی چپ کر کے سنتا رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نام کا ایمان ہے، ایمان والا کوئی ایمان نہیں ہے اس میں، غیرت ایمانی بھی کسی چیز کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں رحم دے لیں، لیکن کفار کے مقابلے میں کیا؟ اشداء، بڑے سخت ہے، سختی ہے، وہاں پر نرمی نہیں ہے، وہاں قابل برداشت کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ الغرض وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت لے کر آئے کہ انہوں نے آج اس طریقے سے کیا، مارا ہے بندے کو۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات میں پوچھا حضرت ابوبکر صدیق سے کیا بات ہوئی؟ فرمایا کہ انہوں نے ایسی ایسی بات کی تھی، میرے سے تو برداشت نہیں ہوا کہ اللہ کے متعلق زبان درازی کرے اور ابوبکر اپنے کانوں سے سنتا رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت عطا شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا نا کہ اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا کہ جس نے گستاخی کی یا وہ زبان نہیں رہنی چاہیے، یا جس نے سنا ہے وہ کان نہیں رہنا چاہیے، یا زبان نہ رہے یا کان نہ رہے۔ کیا مطلب؟ یا گستاخی کرنے والے کو ختم کرو، یا جس نے سنی ہے اس کو مر جانا چاہیے کہ اپنے نبی کی گستاخی سن کے بھی زندہ رہتا ہے، وہ اس کو زندگی کا کیا اختیار ہے کہ وہ باقی رہے۔ فرمایا نہ غیرت مند وہ ہے جو اس کو جہنم میں پہنچا کے چھوڑے، جہنم رسید کرے اسے۔ ادھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب دیا، اللہ نے قرآن مجید کی آیت نازل کر دی، آیت نازل کر دی اور اپنی گواہی دی۔ فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ فرمایا کہ اللہ نے سنی بات ان لوگوں کی جو یہ کہتے تھے کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ فرمایا یہ بات اللہ نے بھی سن لی ہے، اللہ کو معلوم ہے صدیق اکبر نے جو کیا ہے ٹھیک کیا ہے، تائید کی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا ہم گواہی دیتے ہیں کہ ان لوگوں نے اللہ کی گستاخی کی ہے، انہوں نے کی ہے، اور یہ سمجھتے ہی نہیں اس بات کو کہ ایک زبان سے کتنا بڑا جملہ نکال گئے، کتنی بڑی بات بول کے اللہ کو فقیر کہہ دیا، اللہ کو فقیر کہنا شروع کر دیا، جبکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو تم سارے کے سارے فقیر ہو، محتاج ہو اللہ کے، غنی ذات صرف اللہ ہی کی ہے۔ انتم الفقراء 26ویں سپارے میں فرمایا تم تو سب فقیر ہو، واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ہے
اور تم فقیر ہو۔ اللہ نے جو اپنے راستے میں خرچ کرنے کا ذکر کیا، اس کا یہ مطلب نہیں اللہ کو ضرورت پڑ گئی، تمہارے ہی فائدے کے لیے، تمہارے فائدے کے لیے کہ یہاں خرچ کرو گے آخرت میں مل جائے گا، یہاں خرچ کرو گے آخرت میں مل جائے گا۔ اور قرض کا جو ذکر کیا اس کا مطلب بھی یہی ہے، قرض کا مطلب بھی یہی ہے کہ جس طرح کسی کو قرض دو تو اس کو ادا کرنا لازم ہوتا ہے، اللہ کو قرض دو، اللہ آخرت میں تمہیں لازمی طور پر واپس کرے گا، یہ مطلب ہے قرض کا۔ اور تم نے اس کو الٹے مطلب میں لے لیا۔ اسی طرح سورہ مائدہ میں آئے گا کہ قحط ہو گیا تو وہاں پر بھی یہودی یہی کہنے لگے، وقالت اليہود ید اللہ مغلولہ، یہودیوں نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ بند ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک، کہ وہ اللہ جو دیتا تھا نا سب کو، اللہ کا اپنا ہاتھ تنگ ہو گیا، اب اللہ کے پاس بھی نہیں رہا، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نبات۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی تردید کی، فرمایا کہ بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہیں، ساری کائنات کو اللہ کھلا رہے ہیں۔ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، فرمایا جو انہوں نے بات کی ہے نا اس کے نتیجے میں ان پر لعنتیں برس رہی ہیں کہ اللہ کے متعلق ایسی بات کی، اللہ کے متعلق انہوں نے ایسی بات کی۔ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا، فرمایا جو انہوں نے کہا ہے ہم نے سب لکھوا دیا ہے، لکھا گیا سب کا سب۔ وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، صرف یہ بات نہیں، یہ جو نبیوں کو قتل کرتے رہے نا ناجائز طور پر، نبی کو قتل کرنا کبھی جائز ہوتا ہی نہیں ہے، ہمیشہ ناجائز ہی ہوتا ہے، تو فرمایا ان کا نبیوں کو قتل کرنا بھی ہم نے لکھ لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب بظاہر یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے جو نبیوں کو قتل کیا وہ ہم نے لکھ لیا، انہوں تو نبیوں کو قتل کیا ہی کوئی نہیں، وہ تو ان کے آباء و اجداد تھے، ان کے بڑے تھے جنہوں نے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیمات کو قتل کیا، یہ تو بعد میں آنے والی پود ہے، لیکن اللہ نے فرمایا ہم نے ان کے یہ قول بھی لکھ لیا اور نبیوں کو قتل کرنا بھی لکھ لیا۔ کیوں؟ مفسرین کرام نے لکھا اور اس پر روایت بھی موجود ہے کہ جو آدمی کسی گناہ پر راضی ہوتا ہے، گناہ پر راضی ہونا بھی گناہ کرنے کی مثل ہی ہے۔ گناہ پہ راضی ہونا گناہ کرنے کی طرح ہی ہے، گویا کہ اس نے یہ خود ہی کیا ہے، تو پہلے قتل کر کے گئے اور یہ کہتے نہیں ہمارے آباء و اجداد نے جو کیا ہے ٹھیک کیا ہے، ہمارے باپ دادا نے جو کیا ہے ٹھیک کیا ہے، ان پر راضی رہنے کی وجہ سے جس طرح اللہ انبیاء کے قتل کا گناہ ان کو دیں گے، نبیوں کے قتل کا گناہ ان کی گردنوں پر بھی ہوگا، ان کی گردنوں پر بھی ہوگا۔ اور روایات میں موجود ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک شخص گناہ کرتا ہے اور دوسرا اس سے کہیں دور ہے، بہت دور ہے، جب اس کو معلوم ہوا کہ اس بندے نے یہ گناہ کیا ہے، یہ اس پر راضی ہوا کہ ٹھیک کیا ہے، فرمایا گویا کہ یہ بھی اس گناہ کے اندر ہی شامل ہے، یہ بھی گناہ کر رہا ہے۔ اور ایک جگہ گناہ ہوا، دوسرا دور سے بیٹھنے والا نفرت کا اظہار کرتا ہے کہ نہیں 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 یہ غلط ہے، فرمایا یہ اس کے اندر شامل نہیں ہے۔ تو اس واسطے کبھی غلط بات پہ راضی بھی نہیں ہونا چاہیے، نفرت کا اظہار کرنا چاہیے، غلطی کا کہ نہیں نہیں اس نے غلط کیا ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، تاکہ انسان اللہ کے ہاں سرخرو ہو، یہ نہیں جگہ جتھے لگے ٹھیک ہے جی لگا رہے، نہیں، اگر اچھا ہے تعاون کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، چاہے زبان ہی بول کے یار اس نے ٹھیک کیا ہے، تاکہ ہمارا ووٹ تو اس کو پڑ جائے نا، عملی طور پر ہم کچھ نہیں کر سکیں، اور اگر غلط کیا ہے تو یہ نہیں ہمیں کیا اس نے غلط کیا ہے، برات کا اظہار کرنا ضروری ہے کہ میں ان کے ساتھ نہیں ہوں، میرا یہ نہیں ہے،
اللہ اکبر۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبیوں کا قتل کرنا بھی ہم نے لکھا ہے، اور پھر جب اس کی سزا ہوگی تو صرف یہ نہیں کہ عملی طور پر سزا دے دی جائے گی، عملی سزا بھی ہوگی اور کہا بھی جائے گا ذوقوا عذاب الحریق، چکھو جی یہ عذاب اب تمہیں جلائے گا۔ تو زبان سے کہہ دیا جانا یہ ڈبل ہو جاتا ہے، مطلقاً تھپڑ مار دیا سزا ہو گئی، تھپڑ مارو اور ساتھ بات بھی کہو آیا سکون، ایک اور لگاؤں، کرے گا آئندہ تو اس طریقے سے سزا ڈبل ہو جاتی۔ تو سزا بھی ہوگی ہی عملی طور پر، اور کہا بھی جائے گا فرشتوں کی طرف سے ذوقوا عذاب الحریق ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو خواہ مخواہ تمہارے اوپر مسلط کی گئی کہ تم اپنے ہاتھوں سے کما کے آئے، جو غلط کام کر کے آئے، جو غلط بول کے آئے، آج اس نے تمہیں یہاں تک پہنچا دیا۔ گویا کہ جہنم کی جتنی سزائیں ہیں، آگ ہے، سانپ ہے، بچھو ہے، جو کچھ ہے یہ حقیقت میں وہی ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ جو ہم جملہ بولتے ہیں نا وہی سانپ بنتا ہے، جو ہم برا کام کرتے ہیں نا وہی بچھو بنتا ہے۔ یہ بچھو ہم خود پال رہے ہیں، بچھو خود پال رہے ہیں آخرت کے، بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید، فرمایا اللہ تو اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم کرنے والے نہیں ہیں، اللہ بالکل ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ انسان اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرتا ہے برے کام کر کے۔ اللہ ہمیں بدعقیدگیوں سے بھی بچائے اور بدعملیوں سے بھی بچائے، اور ہمیشہ وہی کہنے کی توفیق عطا کرے جو اللہ کو پسند ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔